ہم کاشفہ کی کتاب کا 14واں باب شروع کرتے ہیں اور اس خدا سے راستہ مانگتے ہیں کہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے جس پر ہم چلیں، جیسے انہیں مقدس موسیٰ کو بحیرہ الزم پھاڑ کر راستہ دیے اور اس راستے پر چلا۔ یوشع نے یردن میں راستہ پایا جبکہ لاوی عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے، اور ایلیاہ نبی نے یردن کو پار کیا، اور الیشا نے جو ایلیاہ نبی کا شاگرد تھا دریا یردن کو پار کیا۔ اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، پانی ایک طرف ہو گیا اور کچھ زمین سے گزرا کہ خدا ہمیں بھی وہ راستہ دکھائے جس پر چل کر ہم خدا کے گھر پہنچ سکیں۔ آمین۔ 14 باب میں یوں لکھا ہے، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ صہیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 لوگ ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے اسمان پر سے زور کے پانی کی آواز اور سخت گرجوں کی آواز سنی، اور جو آواز میں نے سنی ویسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہیں۔ وہ تخت اور چاروں جانداروں اور کبھی بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور 1,44,000 کے علاوہ کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یہ وہ ہیں جو آدمی میں سے خرید لیے گئے ہیں، یہ وہ ہیں جو عورتوں سے آلودہ نہیں ہوئے، یہ برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے لیے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں۔ ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا، اور وہ بے عیب ہیں۔ آمین۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ ضروری بات کر لیں، کیونکہ باتیں تو آگے جو ہے وہ بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ 3 فرشتوں کا بیان ہے جو مختلف باتیں کرتے ہیں، اور عدالت کا بیان ہے۔ لیکن یہاں جو بات میں قابل غور سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ 1,44,000 اشخاص ہیں جو ایک نیا گیت گا رہے ہیں۔ نیا گیت کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ نیا گیت یہ وہ لوگ ہیں جو 1,44,000 ہیں، ان کے علاوہ لکھا ہے کہ کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یہ 1,44,000 کون ہیں؟ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر ہوئی، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور پھر نیا گیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پرانے گیت کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ پرانا گیت پرانے عہد کا اور نیا گیت نئے عہد کا، کیونکہ یہ 1,44,000 لوگ جو ہیں بہت کم ہیں، تھوڑے ہیں، زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جن پر مہر کی گئی جیسے لکھا ہے وہ 1,44,000 ہے۔
یعنی یہ یہودی لوگ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ یہودی اس مسیح خداوند کو نہیں مانتے جسے مسیحی آج کل مانتے ہیں کہ وہ صلیب پر مرا، 3 دن قبر میں رہا اور قبر میں سے زندہ ہوا۔ وہ ابھی بھی انتظار میں ہے، لیکن کچھ لوگ، چند لوگ، یہ 1,44,000 ایسے ہیں جو اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بھی مسیح کے پیچھے پیچھے چلے، اس کے حکموں پر چلے، اور آج بھی چلتے ہیں۔ یعنی پرانا گیت کب کی بات ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 7 موروں والی کتاب کی بات ہے، تو وہ جو تخت پر بیٹھا تھا اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب تھی جسے 7 مورے لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر اعلان ہوا کہ کون ہے جس کتاب کو لے اور اس کی مورے کھولے، آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے کوئی اس کتاب کو لینے یا اس کی مورے کھولنے کے لائق نہ نکلا۔ اور رسول کہتا ہے میں اس بات پر زار زار رونے لگا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس ذبح کیے ہوئے برہ نے تخت پر بیٹھے ہوئے کے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے لے لیا تو چاروں جاندار اور 24 بزرگ برہ کے سامنے منہ کے بل گر پڑے اور وہ ایک نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قوم، قبیلہ، امت، اہل زبان میں سے لوگوں کو اپنے خدا کے لیے خرید لیا اور انہیں ایک بادشاہی اور قائد بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ جب برے نے ذبح کی ہوئی برے نے اس کتاب کو لے لیا تو یہ گیت گایا گیا کہ تو ہی اس کتاب کو لے لے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں جو 14ویں باب میں کہ وہ 1,44,000 جو لوگ ہیں جن کے ماتھے پر برے کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ گیت گاتے ہیں، ایک نیا گیت۔ نیا گیت یہ ہے کہ وہ پرانے خیال کو، پرانی کلیسیا کو چھوڑ کر نئی کلیسیا میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی انہوں نے مسیح کو پہچان لیا ہے۔ اور پھر ہم آگے دیکھیں گے اگلے باب میں اسی گیت کی بابت کہ نیا اور پرانا گیت کون سا ہے جو گایا جاتا ہے۔ پرانے عہد میں پرانا گیت گایا جاتا تھا، اب نئے عہد میں نیا گیت، اور ان مقدسین نے مل کر بھی پرانا اور نیا گیت گایا ہے۔ اور اگلے باب میں وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برہ کا گیت گا گا کر کہتے تھے، اے خداوند قادر مطلق، تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں۔ اے خداوند ازلی بادشاہ، تیری راہیں راست اور درست ہیں۔ اے خداوند کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے۔ سب قومیں تیرے سامنے سجدہ کرے گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ یہ کیا کہتا ہے کہ وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برہ کا گیت
گا گا کر کہتے تھے۔ تو موسیٰ کا گیت پرانے عہد والوں کا گیت ہے اور برا کا گیت نئے عہد والوں کا گیت ہے، یعنی یہ مسیح خداوند کو پہچاننے کی جو بات ہے یہ ہوگی، یعنی بنی اسرائیل اپنے خداوند کو، یسوع کو، مسیح یسوع کو پہچان لیں گے۔ وہ ایسا کرے گا کہ یعنی مسیح خداوند ایسے طریقے، ایسے وسائل استعمال کرے گا کہ وہ خداوند کو پہچان لے گی۔ تو موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گا گا کر کہتے تھے، یعنی دونوں کی بات ایک ہی ہو گئی۔ یعنی جو پرانے عہد والے ہیں وہ بھی برا کا ہی گیت گاتے ہیں، یعنی دونوں عہد سچے ہیں، لیکن پرانے عہد والے لوگوں نے ابھی تک مسیح خداوند کو نہیں پہچانا، تو وہ اسے پہچان لیں گے، یہ خداوند کرے گا۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر میں نے آسمان پر ایک فرشتہ کو بلند کر آواز میں یہ کہتے سنا، خدا سے ڈرو، اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر چشمے پیدا کیے۔ پھر ایک دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا، گر پڑا بابل، گر پڑا، جس نے اپنی حرام کاری کی میں تمام قوموں کو کھلائی تھی۔ پھر یہ ایک تیسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کی بت کی پرستش کرے اور اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لے، وہ خدا کے غضب کی مے میں سے پیے گا، جو اس کے غضب کی پیالہ میں بھری گئی ہے، اور فرشتوں اور برا کے سامنے آگ اور گندک کی عذاب میں پڑے گا۔ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے، ان کے جلنے کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا اور ان کو دن رات چین نہ ملے گا۔ مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سفید بادل ہے جس پر آدم ذات کی طرح کوئی بیٹھا ہے، اس کے سر پر تاج ہے، اس کے ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس میں سے نکل کر مجھ سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر فصل کاٹ، کیونکہ زمین کی فصل پک گئی ہے۔ اور اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ پھر ایک اور فرشتہ مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے، اس کے ہاتھ میں بھی ایک درانتی تھی۔ پھر ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار ہے، اس نے اس تیز درانتی والے سے کہا، اپنی درانتی چلا کر زمین کی انگور کے فصل کے پیچھے کاٹ، کیونکہ زمین کے انگور بہت پک گئے ہیں۔ اور اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی انگور کی فصل کے پیچھے کاٹ لیے اور انہیں خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دیا۔ اور شہر کے بعد باہر انگور روندے گئے اور اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک جا پہنچا اور 1600 پرلال تک پھیل گیا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا کی برکت ہو۔ باتیں بہت ہوئی، میں صرف یہاں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اور
دوسروں کو بھی، کہ یہاں اس حیوان کے بت کی بات ہوئی ہے۔ وہ حیوان اور اس کے ساتھ اس کا بت بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں۔ ہم نے سمجھا تھا کہ حیوان کیا ہے، یہ بادشاہ ہے، جیسے کہ وہ 7 بادشاہ ہوئے، 6 5 ہو چکے، ایک ہے، ایک کبھی آیا نہیں۔ زبردست بادشاہ جو خدا کی مانند اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اپنے آپ کو خدا ہی کہتے تھے، ان کا طرز حکومت وہ حیوان ہے۔ حیوان ان کا طرز حکومت ہر طرح کا غرور اور تکبر ہے، اور اس کا بت جو اس حیوان نے بنایا، کہتا تھا کہ بناؤ، جس کے 15 کسی 2 سینگ تھی اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، تو یعنی یہ بت جو ہے اس حیوان کا بت بناؤ کہتا تھا، یعنی اسی طرح کا طرز حکومت بناؤ اور وہ بنائے گا۔ تو اسی بت کا، اسی حیوان اور اس کے بت کا اگلے ابواب میں بڑا تذکرہ ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس کو ابھی سے جانیں تاکہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔